एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Assalamu alaikum student, I am Professor Naila Shabir, your Pak Studies teacher, and I am teaching Pak Study for 9th class. I do hope you all are fine and you are enjoying good health at your homes. First of all, I would like to share something with you people to make you understand what is happening around us. آپ اچھی طرح جانتے ہیں بیٹا کہ ایک وائرس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے ہم سب کی جو لائف ہے، روٹین کی جو لائف ہے وہ کافی حد تک ڈسٹرب ہوئی ہے، اور اس ڈسٹربنس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے جو کام ہیں وہ رک گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے طور پہ بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو بہتر جو ایجوکیشن ہے وہ پرووائڈ کر سکیں تھرو آن لائن لیکچرز، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ بھی ہم دیکھیں، کسی بھی جگہ پہ دیکھیں تو آج کل آن لائن جو ٹیچنگ ہے اس کا سسٹم شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور مقصد یہی ہے کہ بچے جو ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ گھروں میں فری نہ ہوں بلکہ انگیج ہو جائیں کسی نہ کسی ایجوکیشنل ایکٹیویٹی سے، ایٹ لیسٹ وہ گھر میں بیٹھ کے لیکچر سنیں، ان کو یاد کریں، سمجھیں، پڑھیں، تاکہ جب وہ واپس آئیں تو ایٹ لیسٹ ہم آگے سے شروع کر سکیں، ہماری جو بریکیج یہ جو ہوا ہے اس کو ہم کسی نہ کسی طرح کمپنسیٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس لیکچر میں پھر میں ایک بات اور رپیٹ کروں گی کہ اسی وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے جو انگلش ورژن ہے ان کی بک جو ہے وہ نہیں آئی، ٹھیک ہے، اور اس بک کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی تھوڑی سی پرابلم ہے کہ انگلش ورژن جو ہیں وہ پراپر لرننگ نہیں کر پا رہے۔ اردو ورژن آپ کے نوٹس اور آپ کی بکس تو اویلیبل ہیں، آپ اچھی طرح سے یاد کریں، کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اچھا، بیفور سٹارٹنگ آر لیکچر ہم لوگ تھوڑا سا اپنا پریویو کرتے ہیں کہ جو ہم نے لاسٹ لیکچرز میں پڑھا تھا۔ تو لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کی تھیں جو پوائنٹ تھے، مطلب ڈیفرنٹ ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے تھے، جس میں ہم نے میثاق لکھنؤ کی بات کی تھی، اس کے اندر ہم نے مسلم لیگ کا قیام دیکھا تھا، تقسیم بنگال دیکھا تھا، شملہ وفد کی بات کی تھی، ڈیپوٹیشن، شملہ ڈیپوٹیشن جسے کہا جاتا ہے، وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ، پھر ہم نے بات کی تھی منٹو مورلے ریفارمز کی جو کہ 1909 میں آئی تھیں، ٹھیک ہے، اور یہ ساری جو سلسلے ہیں، یہ جو سارے واقعات ہیں، یہ انسیڈنٹس ہیں جو ہم نے پڑھنا شروع کیے ہوئے ہیں بیٹا، یہ ہمارے چیپٹر نمبر 2 کا حصہ ہیں، اور چیپٹر نمبر 2 ہے ہمارا دا پاکستان موومنٹ اینڈ ایمرجنس آف پاکستان، یعنی کہ تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، ٹھیک ہے، یہ ہمارا سیکنڈ چیپٹر ہے، اور آج ہم جو لیکچر ہمارے پاس ہے وہ ہے جی لیکچر نمبر 10 ہے ہمارے پاس، اور اس کو فوکس کریں گے، اور آج ہمارے پاس کچھ ڈفرینٹ جو ہیں ٹاپکس ہیں جو کہ آپ کی بک میں موجود ہیں، اور اپنے لیکچر کو فارملی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب کو ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دوں گی، اور اسائنمنٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اسائنمنٹ پیجز لینے ہیں، ٹھیک ہے، اردو ورژن، انگلش ورژن بوتھ، بیکاز یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے تو آپ دونوں اس میں انوالو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہوم ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے بیٹا جو ٹاپکس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان ٹاپکس پہ اسائنمنٹ بنانی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی ہسٹری جو ہے وہ آپ خود سے انٹرنیٹ کی مدد سے، بکس کی، ڈفرینٹ بکس کی مدد سے آپ تھوڑا سا اس کو لکھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اس میں اس کا بیک گراؤنڈ لکھیں گے، آپ اس کے اندر اس کی جو مین کنٹینٹ ہے یعنی ہسٹری ہے اس کی وہ لکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کے ایفیکٹس لکھیں گے، اس کی کازز لکھیں گے، یہ ساری چیزیں آپ لکھیں گے، اور یہ صرف آپ کے جنرل نالج کے لیے، آپ کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ ٹاسک آپ کو میں دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ جو ٹاپکس آج ہم پڑھیں گے ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو لکھنا ہے، میں انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سے ٹاپکس ہیں جن پہ آپ نے اسائنمنٹس کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس چیپٹر نمبر 2 دا پاکستان موومنٹ اینڈ ایمرجنس آف
پاکستان. تحریک پاکستان اور قیام پاکستان چیپٹر کا نام ہے, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس our these topics which are خلافت موومنٹ, نان کوآپریشن موومنٹ, ہجرت موومنٹ اینڈ نہرو رپورٹ. یہ جو ٹاپکس ہیں تحریک خلافت, عدم تعاون کی تحریک, تحریک ہجرت اور نہرو رپورٹ, یہ بہت اسمال 1 پیراگراف کے ٹاپکس ہیں, لیکن ان کے اندر ایک پوری ہسٹری جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے تقریباً 2 پیجز کے اوپر آپ نے تحریک خلافت پہ نوٹ لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اپنے طور پہ آپ انٹرنیٹ کی مدد لے سکتے ہیں, کہیں سے بھی آپ اس کی انفارمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اسی طرح آپ نے 2 پیجز عدم تعاون کی تحریک پہ لکھنے ہیں, اور اسی طرح 2 پیجز آپ نے تحریک ہجرت پہ لکھنے ہیں. تو یہ آپ کے ایٹ لیسٹ 2 پیجز جو آپ کے اسائنمنٹ پیجز ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مارکیٹ سے مل جاتے ہیں, آپ نے ان 2 پیجز کی اسائنمنٹ پیپر جو ہوتے ہیں ان کے 2 پیجز پہ آپ نے یہ لکھنے ہیں. مطلب ہر جو اسائنمنٹ ہے آپ کی, جیسے تحریک خلافت ہے تو ایٹ لیسٹ 1.5 سے آپ اس کو 2 پیجز پہ لکھ سکتے ہو, ٹھیک ہے. اور آئی ڈو ہوپ کہ آپ سب اس کو ضرور کریں گے. اچھا, تحریک خلافت کیا ہے؟ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک وائرس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ سپریڈ کر چکی ہے, اور وہ ہے جی کہ پاکستان کے اندر ترکی کا بنا ہوا ایک ڈرامہ ارطغرل غازی دکھایا جا رہا ہے. تو ارطغرل غازی جو ہے, یہ ڈرامہ جو دیکھ رہے ہیں انہیں تھوڑی بہت جو ترکی کی ہسٹری ہے وہ کافی حد تک انہیں سمجھ بھی آ رہی ہوگی کہ اس وقت کیسے لوگ رہتے تھے اور کس طرح سے وہ اپنی بقا کی جنگ جو ہے انہوں نے لڑی تھی, ٹھیک ہے. اور اس میں خلافت عثمانیہ اور اس طرح سے بہت ساری ریاست اور اس کے اتار چڑھاؤ کی بات کی گئی ہے. تو جو تو یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں انہیں یہ تحریک خلافت تھوڑی بہت سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس بیک گراؤنڈ میں بات کی جا رہی ہے. اچھا, ہم لوگ بات کر رہے تھے کافی لیکچر سے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر جو مسلمز ہیں اور ہندوز ہیں وہ اکٹھے رہ رہے ہیں, اور اکٹھے رہ رہے ہیں تو 1857 کے بعد ڈفرینسز ذرا اور کنفلکٹس جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, ان کے درمیان اختلافات بڑھ جاتے ہیں. اب اختلافات بڑھ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ اپنے رائٹس کے لیے پھر آواز اٹھاتے ہیں. اور ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ مسلمانوں نے they felt the need to have a separate political party, their own political party. تو وہ جو نیڈ انہوں نے محسوس کی تھی, انہیں ضرورت محسوس کی تھی, وہ اسی وجہ سے تھی تاکہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم مل جائے جہاں پر کھڑے ہو کر, جہاں پر جس کے ذریعے وہ اپنی آواز پوری دنیا تک پہنچا سکیں اور اپنی آواز ایٹ لیسٹ گورنمنٹ تک پہنچا سکیں ریگارڈنگ دیئر رائٹس, اپنے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے اور اپنے رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ بیک گراؤنڈ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں. اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تحریک خلافت کی, یعنی خلافت موومنٹ کی. خلافت موومنٹ کیا تھی؟ ہوا یہ تھا کہ تھوڑا سا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ بات میں کر رہی ہوں پہلی جنگ عظیم کی, فرسٹ ورلڈ وار. دنیا میں کوئی بھی ہیپننگ بڑی ہوتی ہے یا کوئی ایسا بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ دور تک جاتے ہیں. مینز اس کے اثرات میں بہت سارے ملک یا بہت سارے ایریاز جو ہیں وہ آتے ہیں. اگر میں یہاں سے بات کروں کہ 1914 میں یہ ہوئی تھی, 1919 میں خلافت موومنٹ کا جو ٹائم ہے وہ 1919 سے یہ شروع ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ 1914 میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا. اب جنگ عظیم کیا ہوتا ہے, ورلڈ وار کیا ہوتی ہے؟ ورلڈ وار کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ 2-3 ملک ایک طرف ہوتے ہیں, وہ اپنا الائنس بنا لیتے ہیں, مینز اتحاد بنا لیتے ہیں. اسی طرح بہت سارے دوسرے ملک جو ہیں وہ بھی اپنا اتحاد بنا لیتے ہیں, اور اس طرح سے یہ ڈفرینٹ ملکس جو ہوتے ہیں وہ 2 گروپس میں لڑائی لڑتے ہیں, اور ان کے مقاصد ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. یا تو اس علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, یا اس کے ریسورسز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, یا کوئی بھی آئیڈیالوجی پہ ان کی لڑائی ہو سکتی ہے. اب ہوا کیا تھا کہ ایک طرف تھے جی برٹش, اور دوسری طرف اگر میں بات کروں تو یہاں پر یہ ٹرکش تھے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ساتھ تھے جرمن یعنی ڈچ. یہ 2 لوگ تھے, ٹھیک ہے. برٹش کی لڑائی ہوئی جرمن سے, اور ترکی نے ساتھ دیا جرمنی کا. بیسیکلی 2 بڑے ملک لڑ رہے تھے, اور وہ 2 بڑے ملک کیا سے تھے؟ برطانیہ اور ہمارے پاس
جرمن. یہ جو جرمنی تھا یہ اور برطانیہ آپس میں لڑ رہے تھے, ان کی لڑائی تھی, اسے پہلی جنگ عظیم کا کہا جاتا ہے, اور ان کے ساتھ اور بھی مختلف چھوٹے چھوٹے ممالک شامل تھے. تو ترکی نے اس میں جرمنی کا ساتھ دیا. جب ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تو یہ بات کیا ہوا کہ جنگ میں جرمنی اور اس کے حلیفوں کو شکست ہوئی. اس جنگ کے آخر میں کیا ہوا کہ جرمنی جو تھا وہ ہار گیا. لڑائی بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی تھی, ایون یہاں سے برے صغیر سے بھی جو سولجرز تھے وہ برطانوی فوج میں شامل کیے گئے اور وہ اس جنگ میں انہوں نے حصہ لیا تھا. اب ہوا کیا کہ جنگ کے اختتام پر انگریزوں نے اپنے حلیفوں کو ساتھ ملا کے ترکی کو سعودی عرب, شام, عراق, فلسطین اور اردن کے علاقوں سے محروم کر دیا. ترکی ایک بہت بڑی سلطنت تھی, ٹھیک ہے, بہت بڑا ایک رولنگ امپائر تھا جس کے اوپر رول کیا جا رہا تھا, اور خلافت جو ہے خلیفہ اس وقت ہوا کرتے تھے, اس وقت میں خلیفہ ہوا کرتے تھے جو کہ سلطنت کے معاملات کو اچھے طریقے سے چلاتے تھے. اب ہوا کیا کہ جب 1914 کے اندر جرمنی نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کی تو جرمنی اپنے ساتھیوں سمیت ہار گیا اور جنگ کے اختتام پہ. اچھا, اس جنگ میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ انگریزوں نے وعدہ یہ کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ کہ وہ جو ترکی کے مقدس مقامات ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. انہوں نے یہی وعدے کر کے یہاں سے جو ہندوستانی تھے جس میں مسلمان بھی شامل تھے ان سب کو اپنی فوج میں بھرتی کیا تھا تاکہ وہ لڑائی میں حصہ لیں. جنگ کے اختتام پہ انگریزوں نے کیا کیا کہ وہی سازشیں کر کے انہوں نے ترکی کے جو بہت سارے علاقے تھے جو اس کی سلطنت کے اندر آتے تھے, جس میں سعودی عرب شامل تھا, شام, عراق, فلسطین اور اردن کے علاقے شامل تھے, ترکی کو ان سب سے توڑ دیا, یعنی ترکی کو انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا. جب ترکی ڈیوائیڈ ہوا تو ڈیفینیٹلی ترکی کا جو وجود تھا وہ خطرے میں پڑ گیا. تو ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے جو برے صغیر کے مسلمان تھے انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور 1919 میں ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا جسے کہا جاتا ہے تحریک خلافت. اب یہ تحریک خلافت کا مقصد کیا تھا کہ ترکی جو انگریزوں نے وعدہ کیا تھا کہ جی ترکی کے مقدس مقامات کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اگر یہ نام سنیں آپ, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کے مقدس مقامات موجود ہیں, ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور ترکی کی جو خلافت ہے اس کو ترکی میں جو قائم خلافت ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا تھا اور انگریزوں نے ترکی کو ڈیوائیڈ کر دیا. جب ترکی کو ڈیوائیڈ کیا تو اس کی خلافت بچانے کے لیے جو بر صغیر کے مسلمان تھے انہوں نے تحریک شروع کی اور اس تحریک کو خلافت موومنٹ یا تحریک خلافت کے نام سے جانا جاتا ہے. اب اس کے 3 بڑے مقصد تھے. پہلا مقصد تو آف کورس یہی تھا کہ ترکی کی خلافت جو ہے اس کو قائم رکھا جائے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ تھا, میں نے جیسے ابھی بتایا کہ ترکی میں اور یہ جو متعدد علاقے تھے جیسے عراق تھا, سعودی عرب تھا, شام, فلسطین اور اردن وغیرہ, اس کے اندر بھی مسلمانوں کے مقدس مقامات تھے. تو پہلا پوائنٹ انہوں نے کہا کہ جی ترکی کی خلافت جو ہے اسے برقرار رکھا جائے. سیکنڈ جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی کنٹرول میں رہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ انڈر دا ٹرکش کنٹرول ان کو ہونا چاہیے, ان کی پروٹیکشن میں رہیں. اور تیسری بات یہ تھی کہ جو ترکی کی باؤنڈریز ہیں, حدود ہیں, ان میں رد و بدل نہ کیا جائے, ٹھیک ہے. تو پہلا پوائنٹ کیا ہو گیا تحریک خلافت کا. تحریک خلافت کے جو مقاصد تھے جو بر صغیر کے مسلمانوں نے شروع کی, اس کا مقصد یہی تھا کہ ترکی کی خلافت کو برقرار رکھا جائے, اس کے مقدس مقامات کی حفاظت کی ذمہ داری ترکوں کے پاس ہو. اور تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ترکی کی جو حدود ہیں, جو باؤنڈریز ہیں, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ کی جائے, یعنی کہ ترکی کو ڈیوائیڈ نہ کیا جائے, کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک دکھ کی بات تھی, ان کو دکھ پہنچا تھا اور وہ اسی غم میں انہوں نے یہ تحریک جو تھی وہ شروع کی تھی. اچھا, اب اس تحریک کو شروع کیا کہ اس میں انہوں نے جلسے کرنا شروع کیے, اجلاس کرنا شروع کیے, احتجاج کرنا شروع کیا, ریلیاں نکلتی تھیں اور وہ خلافت موومنٹ کے اندر بات کرتے تھے, اور اس میں ان کا مین مقصد بھی انگریزوں سے مطالبہ بھی یہی تھا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو تحریک ہے یہ چل ہی رہی تھی اور اس تحریک کے اندر جو ہے ہندوز جو تھے, اب یہ وہ ٹائم تھا جب مسلمان جو تھے وہ انگریزوں سے اپنے مطالبات منوانا چاہ رہے تھے, تو یہ وہ ٹائم تھا جب جو ہندوز تھے, ہندوز لیڈر جو تھے, انہوں نے بھی اپنی انوالومنٹ اپنی شامل کرنا شروع کی. اس لیے اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے
مسلمانوں کو استعمال کر کے. اس کے پیچھے ان کی چالیں تھیں, آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تھا. اچھا پھر ہمارے پاس آتی ہے نان کوآپریشن موومنٹ. اچھا اب یہ نان کوآپریشن موومنٹ کیا مطلب ہے؟ عدم تعاون کی تحریک. عدم تعاون, عدم کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا, اور تعاون کوآپریٹ یعنی تعاون کی کمی کرنا. حکومت کے ساتھ جو معاملات آپ کے چل رہے ہوتے ہیں, یہ بینگ اے سٹیزن آپ گورنمنٹ کا بائیکاٹ کر دیتے ہو, یا گورنمنٹ کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہو, یا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوآپریٹ کرنے سے انکار کر دیتے ہو, تو یہ تحریک اس سلسلے میں چلائی گئی تھی, عدم تعاون کی تحریک. اور عدم تعاون کی تحریک جو تھی وہ اسی تحریک خلافت کا ایک نیکسٹ سٹیپ تھی. یہ تحریک جو آئی تھی, یہ آئی تھی بیٹا 1920 کے اندر. 1920 کے اندر یہ تحریک آئی, اور اس کے مقاصد یہ تھے, سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ حکومت کے ساتھ عدم تعاون. دوسرا مقصد کیا تھا؟ سرکاری ملازمتوں کو ترک کر دینا. تیسرا مقصد تھا کہ فوج میں مسلمانوں کا بھرتی نہ ہونا. نمبر 4 انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ. نمبر 5 عدالتی بائیکاٹ. بچوں اور اسکولوں کو کالجوں میں نہ بھیجنا, اور انگریزوں کے جو بھی ٹائٹل انہوں نے مسلمس کو دیے ہوئے تھے وہ سارے واپس کر دینا. انٹرسٹنگلی اس کے اندر ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا, لیکن انہوں نے ساتھ صرف اپنی ایک چال چلنے کے لیے دیا تھا. مسلمانوں کو تباہ کرنے کی سازش تھی ان کی, کہ وہ مزید کمزور ہو جائیں اور برٹش کی نظر میں وہ اور برے بن جائیں. تو پہلی بات یہ تھی کہ اس تحریک کے کتنے مقصد تھے؟ ہم 7 مقصد ڈسکس کریں گے. 7 آبجیکٹیوز تھے. نمبر 1 کیا تھا کہ نان کوآپریشن ود دا گورنمنٹ. سیکنڈ تھا جی ٹو ریفیوز گورنمنٹ جابز, اور پھر بات یہ تھی ٹو ریفیوز جابز ان آرمی. پھر تھا ٹو بائیکاٹ جو انگلش یا برٹش پروڈکٹس تھیں, اور اس کے بعد ٹو بائیکاٹ دا کورٹس جو عدالتیں تھیں ان کا بھی بائیکاٹ کر دینا. اینڈ ناٹ ٹو سینڈ چلڈرن ٹو اسکولز اینڈ کالجز, اور ساتھ ہی ساتھ واپس کر دینا جو خطابات یعنی ٹائٹلز دیے گئے تھے. ہوتا ہے نا کہ کوئی سٹیزن جو ہے سویلین وہ اچھا کام کرتا ہے یا کوئی ایسی ایفرٹ کرتا ہے جس میں گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ خطاب دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو انگریزوں نے جو ان کو خطابات دیے تھے, ٹائٹلز دیے تھے, وہ واپس کر دینا. اچھا اب یہ سارے کام تو مسلمانوں نے کیے اور ساتھ ساتھ ہندوؤں نے اس کا ساتھ دیا, لیکن چونکہ مسلمانوں کا کنسرن زیادہ تھا, ان کی ریلیجیس افیلیشن زیادہ تھی, اس لیے انہوں نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا, ٹھیک ہے. اچھا اب اسی موومنٹ کو آگے جاری رکھتے ہوئے اسی موومنٹ, اسی عدم تعاون کی تحریک کا جو نیکسٹ سٹیپ تھا وہ تھا جی ہجرت موومنٹ, اور یہ بھی 1920 میں ہی ہوئی. تحریک ہجرت کیا تھی کہ جب بات نہ بنی تحریک خلافت کو ملک گیر چلانے, بڑے پیمانے پہ چلانے پہ, تو عدم تعاون کی تحریک کو سٹارٹ کیا گیا, جس میں بائیکاٹ کیا گیا گورنمنٹ کا, گورنمنٹ کے ساتھ نان کوآپریشن کی بات کی گئی. اس کے بعد بات آئی ہجرت موومنٹ کی. ہجرت موومنٹ میں کیا ہوا؟ ہجرت موومنٹ میں یہ ہوا تھا کہ مسلمان جو تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ملک جو ہے اس میں ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا, تو ہم کیوں نہ اس ملک سے ہجرت کر جائیں اور کہیں اور جا کے بستے ہیں, اور پھر ہم مطلب جو ترکی کے اندر جو سب ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں گے. تو یہ موومنٹ سٹارٹ کی گئی تھی. اب ہوا کیا کہ کچھ علماء کرام تھے, انہوں نے کہا کہ جی بر صغیر جو ہے وہ دارالحرب ہے, دارالحرب ہے, اور اس میں مسلمانوں کا انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں ہے. یعنی کہ دارالحرب کا مطلب ہے کہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ انگریزوں کی حکومت ہے, ہندو بھی رہتے ہیں, تو مسلمانوں کا یہاں رہنا جائز نہیں ہے, اسے دارالاسلام میں ہجرت کر جانی چاہیے. دارالاسلام میں ہجرت کر جانی چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسے علاقے میں چلے جانا چاہیے جہاں پر مسلمان بستے ہوں, جہاں پر ان کے مذہب کو کوئی خطرہ نہ ہو. تو بہت زیادہ تعداد میں مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں, اپنے زیورات جو خواتین استعمال کرتی تھیں اس وقت, وہ بیچ دیں, اپنی دکانیں بیچ دیں, ٹھیک ہے, اور جو کچھ بھی انہیں اس سے حاصل ہوا وہ سب لے کے افغانستان کا رخ انہوں نے کر لیا. اب جب یہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جو تھے یہ اپنا قافلے سمیت افغانستان کے بارڈر پر پہنچے, تو جو افغان گورنمنٹ تھی انہوں نے ان کو they didn't allow to enter their country, انہوں نے ان کو اپنے وطن میں جانے کی اجازت نہیں دی, بلکہ they forced them to
گو بیک. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا. اب انفارچونیٹلی مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ وہ اپنی ساری جائیداد, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ساری کشتیاں جلا کر وہ لوگ جو تھے وہ افغانستان کے بارڈر پہ پہنچے تھے. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ یہ دارالحرب ہے صغیر صغیر, کیونکہ علماء کرام نے ان کو موٹیویٹ کیا تھا, تو دارالحرب ہے تو ان کو دارالاسلام ایک ایسی جگہ پہ جانا چاہیے جہاں اسلام موجود ہے. تو ان مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں, اپنی دکانیں, اپنے کاروبار سب کچھ سمیٹ کے سب کچھ بیچ دیا تھا, اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کو ظاہر سفر کے دوران بھی استعمال کیا. تو جب افغانستان کے بارڈر پہ پہنچے تو ان کی حکومت نے اجازت نہیں دی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنے ہزاروں جو لوگ تھے ان کو وہ کہاں اکوموڈیٹ کرتے, ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کو اس قافلے کو کہا گیا کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں اپنے ملک میں. اور جب یہ لٹے پٹے مسلمان واپس آئے تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ ان کے پاس کرنے کو کچھ تھا نہیں, اور ان کے پاس صرف تباہی تھی, بربادی تھی. کیونکہ اس سارے سفر میں ڈیفینیٹ بات ہے کہ وہ اپنے جو مال و دولت ان کے پاس تھی, ان کے پاس روپیہ پیسہ تھا, اس کو استعمال کر چکے تھے, اور جائیدادیں تو وہ اپنی سب کچھ بیچ کے یہاں سے چلے گئے تھے. تو جب دوبارہ واپس آئے تو صرف تباہی اور بربادی ان کی منتظر تھی. اچھا, اب یہاں پہ تو مسلمان سب کانٹیننٹ کے اندر اتنی زیادہ ایفرٹس کر رہے تھے, اور بہت ہی زیادہ وہ لوگ انوالو تھے, کنسرن رکھتے تھے ریگارڈنگ خلافت ان ٹرکی. تو وہ ٹرکی کو بچانا بھی چاہتے تھے, اور اپنے ہولی جو ان کے پلیسز ہیں ان کو وہ محفوظ بھی رکھنا چاہتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی اتنی زیادہ ایفرٹس کے باوجود, پروٹیسٹ کے باوجود, وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے. کیونکہ اس وقت ترکی کے اندر جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتات ترک, آپ نے نام سنا ہوگا مصطفیٰ کمال کا, جنہوں نے ماڈرن ترکی جو ہے اس کی, انہیں فاؤنڈر کہا جاتا ہے, فاؤنڈر آف ماڈرن ٹرکی ان کو کہا جاتا ہے. انہوں نے خلافت کا خاتمہ ہی کر دیا, انہوں نے جو خلیفہ سسٹم تھا اس کا ختم کر دیا, اور ترکی کو میں نئی جدید حکومت جو ہے اس کی بنیاد رکھی. جب ترکی کے اپنے اندر یہ سب کچھ ہو گیا تھا, خود سے ہی ہو گیا تھا, تو یہ جو مسلمان پروٹیسٹ کر رہے تھے اور انہوں نے آواز اٹھائی ہوئی تھی, ان کا مقصد خود بخود ڈیڈ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو تحریک خلافت, عدم تعاون کے تحریک اور تحریک ہجرت, نو ڈاؤٹ مسلمانوں نے بڑے ایک اہم ایشو کے لیے اپنی آواز اٹھائی تھی, بٹ انفارچونیٹلی کوئی پرٹیکولر ڈائریکشن نہیں تھی, کوئی گائیڈنس پراپر نہیں تھی, اور جس کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ ناکام ہوئے. اور جو ہم نے عدم تعاون کی تحریک میں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا, اس سے بھی ان کا انگریزوں کی طرف سے رویہ ان کے ساتھ خراب ہو گیا. قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ مسلمانوں کو کہ وہ ان ایکٹیویٹیز سے دور رہیں سب کانٹیننٹ کے, بٹ انفارچونیٹلی چونکہ ڈیپ کنسرن تھا, بہت سارے دوسرے لیڈرز تھے جنہوں نے اس چیز پہ بات کی, جیسے مختلف علماء کرام تھے, انہوں نے مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا کہ وہ ہجرت کر جائیں. تو یہ وہ سارے آسپیکٹس تھے جس کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ ناکام ہو گئے. اور اس کی ناکامی کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال اتات ترک جو تھے, جنہیں ہم مصطفیٰ کمال, یہ جو تھے یہ تھے جی فاؤنڈر آف ماڈرن ٹرکی, ٹھیک ہے. جدید ترکی کے بانی کہا جاتا ہے مصطفیٰ کمال کو. انہوں نے خلافت عثمانیہ جو خلافت تھی اس کا خاتمہ کر دیا, اور سب کانٹیننٹ کے اندر یہ تحریک خود بخود دم توڑ گئی. آئی ڈو ہوپ کہ آپ کو یہ جو تینوں پوائنٹس ہیں جو کہ تحریک خلافت کا حصہ تھے, تحریک خلافت, عدم تعاون کی تحریک اور تحریک ہجرت, سمجھ آ گئے ہوں گے. اب آپ کی جو اسائنمنٹ, جس سے میں نے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے بتایا تھا کہ آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو رائٹ اباؤٹ تحریک خلافت اور خلافت موومنٹ on 2 pages, and then you have to write about عدم تعاون کی تحریک یعنی نان کوآپریشن موومنٹ, اور اس کے بعد ہجرت موومنٹ پہ آپ اپنے اون پہ ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ تیار کریں گے اور اپنے پاس اس کو سیو رکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بھی مزید ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا رہے گا. اچھا, آپ کی بک کے پیج نمبر 22 اور 23 پہ یہ موجود ہے, ٹھیک ہے, 22 اور 23 پہ.
اور اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ جو پوائنٹس ہیں یہاں پر آلریڈی مینشنڈ ہیں, آپ یہاں سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو خلافت موومنٹ ہے اس کے بارے میں ایک دو اور باتیں ایڈ کرتی چلی جاؤں فار انگلش ورین کی. خلافت موومنٹ جو تھی اٹ از آلسو نون ایز دا انڈین مسلم موومنٹ, اور یہ جاری رہی تھی 1919 سے 24 تک. ٹھیک ہے, اینڈ اٹ واز دا پین اسلامک پولیٹیکل پروٹیسٹ کمپین لانچ بائی دا مسلمز آف برٹش انڈیا لیڈ بائی شوکت علی, مولانا محمد علی جوہر. اور یہ مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی صاحب نے اس وقت کے جو لیڈرز تھے انہوں نے یہ شروع کی تھی. ٹھیک ہے, اور اس کا مقصد کیا تھا, ٹو ریسٹور دا کیلف آف دا آٹومن امپائر, جو خلافت عثمانیہ تھی یا عثمانیہ سلطنت تھی اس کو برقرار رکھنے کے لیے, اسے بحال کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پولیٹیکل لیول سے سٹارٹ کی گئی تھی, اور اس کا مقصد صرف وہی تھا جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ترکی کی خلافت کو برقرار رکھنا اور مقدس مقامات کو ترکوں کی حفاظت میں رکھنا اور ترکی کو تقسیم ہونے سے بچانا. تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا یہ. اب چل دیں گے ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف سے, نئے ٹاپک پہ, اور اس کو ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس, تو ہم اب اپنے نیکسٹ ٹاپک, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ نہرو رپورٹ پہ ہم بات کریں گے. نہرو رپورٹ کیا تھی؟ نہرو رپورٹ وہ ایسی رپورٹ تھی جس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو پہلے ماضی میں ایک وعدہ کیا گیا تھا میثاق لکھنؤ کی شکل میں, اس وعدے کو انہوں نے توڑ دیا تھا, اور وہ تمام باتیں کہہ لیں جو مسلمانوں کے حق میں جاتی تھیں ان سے اختلاف اس کے اندر ظاہر کیا گیا تھا. اور وہ چیزیں جو مسلمان اپنی بہتری کے لیے امپورٹنٹ سمجھتے تھے, نہرو رپورٹ نے اس کو رد کر دیا تھا, اور نہرو رپورٹ کی وجہ سے ہی مسلمانوں کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ کافی حد تک خراب ہو گئے تھے. اگر میں نہرو رپورٹ کی بات کروں تو اس کے اندر ایسی ریکمنڈیشنز تھیں دیٹ تھریٹنڈ مسلمز انٹرسٹ. نمبر 1 جیسے میں بات کروں کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ, یعنی کہ جو جداگانہ انتخاب کا حق تھا, رائٹ ٹو سیپریٹ الیکٹوریٹ, تو اس کو انہوں نے اس میں رد کر دیا تھا. پھر انہوں نے کہا تھا کہ 1/3 سیٹس مسلمانوں کے لیے مرکزی اسمبلی میں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور ایون کہ ریزرو سیٹس بھی نہ ہوں, نہ پنجاب میں نہ بنگال میں. اور اگر ہندو میجورٹی پروونسز کی بات کریں تو مسلمز میں بی گیون سیٹس اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن, کہ اگر آپ نے مسلمانوں کو سیٹس دینی ہی ہیں تو وہ کس شکل میں دیں, آپ ان کی آبادی سے. ہندو میجورٹی, اب جہاں پہ ہندو میجورٹی ہوگی یعنی ہندو اکثریت میں ہوں گے, وہاں تو مسلمان ویسے ہی کم تعداد میں ہوں گے, اور اگر کم تعداد میں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے انہیں سیٹس جو ہیں پروونشل اسمبلی میں وہ کم ملیں گی. تو یہ وہ رپورٹ کے میں تھوڑے سے پوائنٹس آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس کے اندر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی. ٹھیک ہے, اب جیسے انہوں نے ایک اور پوائنٹ تھا کہ سندھ ٹو بی میڈ اے پروونس اف اٹ کین بیئر اٹس ایکسپینسز, کہ ہاں اگر آپ سندھ کو پروونس بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں, لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ اگر سندھ اس قابل ہو کہ وہ اپنے جو صوبائی اخراجات ہیں ان کو خود سے پورا کر سکے. ٹھیک ہے, یہ بات انہوں نے کی. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بات کی کہ بلوچستان ہے, NWFP ہے, دے ور ایکسیپٹیڈ ٹو بی گیون کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس آن سرٹن کنڈیشن, کہ کچھ شرائط پہ یہ جو بلوچستان ہے یا KPK جسے اب ہم کہتے ہیں NWFP, اس کو آپ اسپیشل اسٹیٹس دے سکتے ہیں, اور آئینی جو اسٹیٹس ہے آئین کے روح سے ان کو ایک درجہ دیا جا سکتا ہے اسٹیٹ کا یا پروونس کا, لیکن اس کے اوپر بھی کچھ شرائط لاگو ہوں گی. ٹھیک ہے, اور قائد اعظم نے اس موقع پہ بیٹا کہا تھا کہ یہ تو راستے الگ کرنے کی وجہ ہے, چال ہے. ٹھیک ہے, سو اٹ از پارٹنگ آف دا ویز. اور اس کے بعد انہوں نے پیش کیے تھے اپنے اس نہرو رپورٹ کو ریجیکٹ کر دی تھی, اور انہوں نے اپنے فیمس 14 پوائنٹس جو ہیں وہ پریزنٹ کیے تھے, اینڈ دیز پوائنٹس ریفلیکٹڈ دا ایسپائریشنز آف ایوری مسلم لیونگ ان انڈیا. تو نہرو رپورٹ کو ہم اگر دیکھیں تو نہرو رپورٹ ایک ہندو نے پیش کی تھی, جواہر لال نہرو صاحب نے, اور انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی, اور اس رپورٹ کے اندر انہوں نے مسلمانوں کے رائٹس کو اتنی بری طرح ایکسپلائٹ کیا تھا کہ مسلمان اور ہندو جو تھے وہ جو میثاق لکھنؤ میں 1916 میں ایک وعدہ کیا گیا تھا
کہ جداگانہ انتخاب کا حق مسلمانوں کو دیا جائے گا اور وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. یہ وہ جو ٹائم تھا جب مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ انگریز ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی ہمدردی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی نہرو رپورٹ پیش کی گئی, جس کے اندر صاف واضح الفاظ میں نظر آ گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کی چال ہے. اس کا مقصد صرف مسلمانوں کو نا امید کرنا ہے, مسلمانوں کو مزید ڈیگریڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, ان سوسائٹی, ان دا کنٹری. اور اس میں یہی باتیں جو ابھی میں نے بتائیں آپ کو کہ مسلمانوں کو مرکزی اسمبلی میں سیٹس نہ دی جائیں, ان کی جہاں پہ ہندو میجورٹی علاقے ہیں وہاں پر ان کی تعداد کے مطابق ان کو سیٹس دی جائیں, ان کی ریپرزنٹیشن مزید کم کر دی جائے, ٹھیک ہے. اور جو سیپریٹ الیکٹریٹ, سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو یہ تھا کہ مسلمان جو تھے اپنی مذہب کی بنیاد پہ جو ریپرزنٹیشن حاصل کر سکتے تھے مرکزی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں, اس کو ختم کر دیا گیا. انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. خیر, قائد اعظم نے اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے اس رپورٹ کا جواب دیا بڑے اچھے انداز میں, اور اپنے مشہور 14 نکات جو ہیں, فیمس 14 پوائنٹس وہ پریزنٹ کیے. اور یہ فیمس 14 پوائنٹ جو تھے اس کے اندر ہر طرح کی کمیونٹی کا خیال رکھا گیا تھا, اور ڈیفینیٹلی مسلمانوں کے رائٹس جو ہیں ان کے پروٹیکشن کی بات کی گئی تھی, اور ان کے رائٹس یا ان کی بیٹرمنٹ کے حوالے سے اس کے اندر ڈسکشن کی گئی تھی, ٹھیک ہے. تو نہرو رپورٹ جو تھی وہ آئی تھی 1928 کے اندر, ٹھیک ہے. اور اس رپورٹ کے اندر مسلمانوں کو ایکسپلائٹ کیا گیا تھا ان کے رائٹس کو. اچھا, اب یہ پوائنٹس ہم نے پڑھ لی ہیں, تو آگے ہم بڑھتے ہیں اپنے جو بات ہم کر رہے ہیں قائد اعظم کے 14 نکات. اچھا, میں ان 14 نکات کو یہاں سے آپ کی بک سے ریڈ آؤٹ کروں گی. اور ایک بیٹا بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب آپ نے یہ 14 پوائنٹس جو یاد کرنے ہیں ان کو ایز اٹ از یاد کرنا ہے. ہاں, آپ نمبرنگ آگے پیچھے کر سکتے ہیں, لیکن جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ اس کے اندر چینج نہیں کریں گے. اور ڈونٹ ٹرائی ٹو یوز یور اون ورڈس ٹو ایکسپلین 14 پوائنٹس. ہاں, آپ اس کے اندر ایڈیشن کر سکتے ہیں, لیکن جو ایکچوئل اسٹیٹمنٹ ہے آپ اس کے اندر رد و بدل نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. یہاں سے دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہرو رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا, اور آپ نے 1929 میں 14 نکات پر مشتمل درج ذیل رہنما اصول پیش کیے. میں بورڈ بیٹا ریز کر دیتی ہوں, اور ہمارا جو نیو ٹاپک ہے اس کو ہم لکھتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں 14 پوائنٹس آف قائد اعظم, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ آئے تھے 1929 میں. قائد اعظم کے 14 نکات. اچھا, پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے جی آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہوگا جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے گی. وفاقی طرز کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ وفاقی طرز کا مطلب ہوتا ہے جیسے اگر آپ پاکستان کی ابھی اگزامپل لو تو پاکستان کے اندر یہ حکومت جو وفاقی طرز کے مطلب یہ کہ وفاق کا مطلب ہوتا ہے مرکز ہونا, یعنی کہ ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے اور مرکزی حکومت جو ہے وہ پھر جو ریمیننگ اختیارات ہیں وہ دیتی ہے صوبوں کو, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک مین سینٹرل حکومت ہوتی ہے, گورنمنٹ ہوتی ہے اور وہ پورے ملک کے افیئرس کو دیکھتی ہے. اس کے بعد جو صوبے ہوتے ہیں وہ اپنے صوبوں کے اندر جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں ان کو وہ ڈیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب انہوں نے اس میں پہلا پوائنٹ قائد اعظم نے لکھا کہ آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہوگا جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے گی. اچھا, صوبوں کو زیادہ خود مختار بنانے, انڈیپینڈنٹ بنانے کا, ان کو امپاور کرنے کا مقصد یہی تھا تاکہ ان کے صوبوں کے اندر جو بھی معاملات چل رہے ہیں, یہ جو ہندو مسلم کنفلکٹس چل رہے ہیں, مسلمانوں کو سٹیٹس نہیں ملا, صرف ہندوز جو ہیں وہ اپنے کنسرن اور اپنے بیٹرمنٹ اور اپنے بینیفٹس کی بات کرتے ہیں, اور باقی جو کمیونٹیز ہیں سب کانٹیننٹ کے اندر ان کے ساتھ ان کا کوئی بھی ایسوسیشن نہیں ہے, وہ ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو قائد اعظم نے پہلا پوائنٹ یہ کیا کہ آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہوگا جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے گی.
پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے جی تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے گی. یعنی تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پہ، مینس صوبوں کے جو رائٹس ہیں وہ ایکول ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کو جو انڈیپینڈنس یا ان کو جو امپاور کیا جائے گا وہ ایک ہی رول کے اکارڈنگ کیا جائے گا. نمبر 3 پوائنٹ ہے کہ جی صوبوں میں موجود جو اقلیتیں ہیں، ان کے جو مائنورٹیز ہیں، دے وڈ بی گیون ریپرزنٹیشن ان پروونسز، کے صوبوں کے اندر اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے گی. اچھا، مرکزی اسمبلی میں جو میں نے بھی بات کی تھی کہ نہرو رپورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے کوئی سیٹس نہیں ہوں گی جی، جو مرکزی اسمبلی ہے، سینٹرل اسمبلی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہاں پہ قائد اعظم نے 14 پوائنٹس جو دیے تھے، اس میں 4 پوائنٹ ہے کہ مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو. یعنی کہ ایٹ لیسٹ 1/3 مسلمس کو ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے. جو سینٹرل اسمبلی ہے، مرکزی اسمبلی ہے، جسے آپ یہاں پہ آج کل آپ نیشنل اسمبلی کہتے ہیں، اس وقت قومی اسمبلی جو مرکزی اسمبلی تھی، سینٹرل لیجسلیشن کہا جاتا تھا اس کو، اس کے اندر مسلمانوں کی جو تعداد ہے اس کا 1/3 ہونا چاہیے. اچھا، جداگانہ انتخاب کی بات ہم کرتے ہیں تو جداگانہ انتخاب جو ہے وہ مسلمانوں نے اپنے لیے منوایا تھا 1916 میں میثاق لکھنؤ کی شکل میں. اب یہاں پہ قائد اعظم نے بات کی کہ میثاق لکھنؤ جو پوائنٹ تھا جداگانہ انتخابات، یعنی جداگانہ انتخابات کا اصول ہر فرقے پہ لاگو ہونا چاہیے. البتہ کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخابات کو قبول کر سکتا ہے. ابھی میں نے بات کی کہ بر صغیر میں مختلف کمیونٹیز رہ رہی تھیں جن کا تعلق مختلف مذہبوں سے تھا، ریلیجن سے تھا، اور مسلمان جو تھے وہ اپنے لیے رائٹ آف سیپریٹ الیکٹریٹ جو تھے اس کو منوانا چاہتے تھے، وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جداگانہ انتخاب کے ذریعے ہی وہ جو مرکزی اسمبلی ہے یا صوبائی اسمبلی اس کے اندر وہ اپنی نمائندگی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ قائد اعظم نے پوائنٹ ایڈ کیا کہ جداگانہ انتخاب کا جو اصول ہے اسے ہر مذہب پہ کریں، کیونکہ یہ حق ہے کیا، مذہب کی بنیاد پہ آپ کو نمائندگی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسے ہر فرقے پہ، ان کے ہر مذہب کے لوگوں پہ لاگو ہونا چاہیے. ہاں، البتہ اگر کوئی اس حق سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تو وہ مخلوط انتخابات، یعنی جو اکٹھے ہوتے ہیں جس میں آپ مرج ہوتے ہیں ساری ریپرزنٹیشن، آپ اس کے ذریعے نمائندگی حاصل کر سکتے ہیں. پھر نمبر 6 پوائنٹ ہے کہ جی صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب، بنگال، شمال مغربی سرحدی صوبہ جسے ہم KPK اب کہتے ہیں، اس میں مسلمانوں کی اکثریت متاثر ہو. مینس کہ اگر آپ کو کوئی صوبوں کے اندر تبدیلی کرنی ہے، صوبوں کے اندر تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کی باؤنڈریز چینج کرنی ہے اور اگر آپ اس طرح کا کوئی ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں تو یہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں ان علاقوں کی جو میجورٹی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. ٹھیک ہے، ایسے نہ ہو کہ آپ ایسی باؤنڈریز بنا دیں جس میں سے KPK کے اندر سے آپ کچھ علاقے جو ہیں ہندوؤں کے حوالے کر دیں یا ہندوؤں کی کسٹڈی میں دے دیں. تو ایسا نہیں کریں، کیونکہ پنجاب، بنگال اور شمالی مغربی سرحدی صوبوں کے اندر مسلمان اکثریت میں ہیں، تو اس طرح کی کوئی بھی جو حدود میں تبدیلی نہ کی جائے جس سے ان کی تعداد میں تعداد پہ کوئی افیکٹ ہو. نمبر 7 پوائنٹ ہے جی تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جائے. نمبر 8 ہے اگر کوئی مسودہ قانون یعنی کوئی بھی لاگو آپ کرتے ہیں کسی خاص فرقے سے، ان کے اگر آپ کوئی ایسا قانون بناتے ہیں جس کا تعلق کسی خاص فرقے سے ہو تو یہ ضروری ہے کہ اس فرقے کے 3/4 اراکین اس فرقے کے حق میں، اگر وہ اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے. یعنی کہ کوئی قانون، کوئی رول ریگولیشن آپ بنانے لگے ہیں، بنا چکے ہیں اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم امپوز کر دیں آل اوور دا کنٹری، اور وہ اسپیشلی کسی خاص فرقے یعنی کسی خاص مذہب سے اس کا تعلق ہو یا کسی خاص مذہب کے لوگوں کے بارے میں وہ قانون ہو، تو اس فرقے کے 3/4 یعنی 3/4 پارٹ جو ہے وہ لوگوں کا ایگری کرنا ضروری ہے. اگر وہ ایگری نہیں کرتے تو اس قانون کو نامنظور سمجھا جائے. پھر انہوں نے بات کی کہ سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے. جیسے نہرو رپورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ سندھ کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو بنائیں، لیکن سندھ اپنے اخراجات خود پورے کرے. لیکن یہاں پہ جو ڈیمانڈ کی گئی قائد اعظم کی طرف سے وہ یہی کی گئی، یہ سجیشنز تھیں کہ سندھ کو ممبئی سے الگ کر کے ایک
صوبہ انڈیپینڈنٹ پروونس جو ہے وہ بنا دیا جائے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان اور شمال مغربی صوبوں میں شمال مغربی سرحدی صوبہ جو ہے یعنی جسے اب ہم کے پی کے کہتے ہیں, اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ اس میں بھی دیگر صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں, یعنی کہ اس کو بھی سٹیٹس دیا جائے پروونس کا, جس طرح پروونسز کے اندر باقی رولز اینڈ ریگولیشنز موجود ہیں, لاز موجود ہیں, اسی طرح کی لاز کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں بھی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی گورنمنٹ جابس کے اندر جو مسلمانوں کی نمائندگی ہے یا مسلمانوں کا حصہ ہے وہ ان کی اہلیت اور تناسب کے, ان کی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے دیا جائے. ٹھیک ہے, مسلمانوں کو جابس کے اندر بھی جو پارٹیسپیشن ہے وہ ملنی چاہیے. پھر مسلمانوں کو ان کی مذہبی اور ثقافتی جو آزادی ہے, تحفظ ہے, وہ ملنا چاہیے. یہ 12th پوائنٹ تھا. نمبر 13th پوائنٹ تھا صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے, یعنی کہ جو منسٹرز بنتے ہیں, وزراء ہوتے ہیں, اس میں بھی مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے. اور یہ ساری باتیں وہ کیوں کر رہے تھے قائد اعظم, کیونکہ مسلمانوں کے رائٹس ایکسپلائٹ ہو رہے تھے بائی ہندوز اینڈ برٹش, اور قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو جب ہم حکومت میں شامل کریں گے, کیونکہ مسلمان اس جگہ پہ رہ رہے تھے, سب کانٹیننٹ کا حصہ تھے اور ہندوؤں کے بعد سیکنڈ میجورٹی تھے, تو ان کے رائٹس بھی بنتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے. نمبر 14 لاسٹ پوائنٹ, آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے. یعنی کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن, ملک کا آئین کیا ہوتا ہے بیٹا, یہ یوں سمجھ لیں لاز ہوتے ہیں بہت زیادہ جو کہ بنائے جاتے ہیں, قوانین بنائے جاتے ہیں, اصول بنائے جاتے ہیں ملک کو چلانے کے لیے. تو انہوں نے قائد اعظم نے آخری پوائنٹ میں کہا کہ اگر آپ آئین جو ہمارا بنا ہوا ہے سب کانٹیننٹ کا, اگر اس کے اندر آپ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں صوبوں کی مرضی شامل کی جائے, یعنی کہ آئین میں تبدیلی صوبوں کی مرضی کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. اگر اوور آل ان 14 پوائنٹس کو دیکھیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ قائد اعظم نے نہ صرف مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی ترجمانی کی, بلکہ ہندوستان میں دستوری اصلاحات کا بنیادی ڈھانچہ بھی مہیا کیا. جیسے بات وہ مسلمانوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نمائندگی دی جائے, مسلمانوں کی ثقافتی اور مذہبی آزادی کا خیال رکھا جائے, مسلمانوں کو مرکزی اسمبلی میں بھی نمائندگی دی جائے, جابز میں بھی ان کو نمائندگی دی جائے, اگر آپ صوبوں کے اندر کوئی رد و بدل کرتے ہیں ان کی حدود میں تو مسلمانوں کی اکثریت اس سے افیکٹ نہ ہو. یہ سارے پوائنٹس اگر آپ غور سے دیکھو, سمجھو ان کو, تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ صرف مسلمانوں کے حق کے لیے آواز نہیں تھی, بلکہ بر صغیر کا جو یا برٹش گورنمنٹ نے جو ایک امپلیمنٹیشن کی تھی لاز کی, ان لاز کو بھی چیلنج کیا گیا تھا کہ آپ کو لاز ہر کمیونٹی کے بیٹرمنٹ کے لیے بنانے ہوں گے. تو یہ انہوں نے ایک سٹرکچر پرووائڈ کیا تھا ٹو دا برٹش گورنمنٹ اور ٹو دا ہندوز کہ وہ جو ہیں ملک کے اندر کس طرح سے آئینی اصلاحات کو تبدیل کر سکتے ہیں, اور وہ کیسے آئینی اصلاحات جو ہیں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں. آئی ڈو ہوپ کہ بیٹا آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا, اور اس کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ 2-3 دفعہ یہ جو 14 نکات ہیں قائد اعظم کے, ان کو پڑھیں. اور انگلش ورژن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ 14 پوائنٹس جو ہیں ایز اٹ از آپ کو مل جائیں گے انٹرنیٹ پہ. آپ انٹرنیٹ کی مدد سے بھی ان کو یاد کر سکتے ہیں بیٹا, اور وہاں سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں, گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. یہ 14 پوائنٹس آپ کے لانگ کوسچن میں بھی شامل ہیں, اور اس کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. اور یاد کیسے کریں کہ بار بار ان پوائنٹس کو لکھ کے یاد کریں, تاکہ جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ اس کی ایز اٹ از ورڈنگ آپ نے رکھنی ہے, کیونکہ اگر آپ اس کی ورڈنگ میں چینج کریں گے تو اس کا میننگ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہو جائے گا. تو آپ نے اس کو ایز اٹ از یاد کرنا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, اور آپ نے سارے جو ہم نے چیزیں ڈسکس کیں اس کو تھوڑا سا پریویو کرتے ہیں. جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا خلافت موومنٹ, عدم تعاون کی تحریک, تحریک ہجرت, نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے 14 نکات آپ نے اچھے سے سمجھ لیے ہوں گے, اور جو اسائنمنٹ میں نے آپ کو دی ہے آپ اس پہ کام کریں گے, اور جب ہم واپس آئیں گے تو یہ اسائنمنٹ میں آپ سے لے لوں گی. ٹھیک ہے, آپ اپنے اپنے انچارجز کو یہ اسائنمنٹ سبمٹ کروا سکتے ہیں, یا یہ اسائنمنٹ جو ہے یا آپ جب اسکول کھلیں گے دوبارہ سے آپ تب ہمیں دے سکتے ہیں. سو یو ہیو 2 آپشن. اور امید کرتی ہوں کہ آپ گھروں میں ہوں گے, محفوظ ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں اپنے اساتذہ کو, اپنے والدین کو یاد رکھا کریں, ان کی صحت کی
ان کی لمبی زندگی کی دعا کیا کریں، کیونکہ دنیا میں یہ وہ لوگ ہیں آپ کے اساتذہ اور آپ کے ماں باپ جو آپ کے لیے کبھی برا نہیں سوچ سکتے، آپ کے ٹرو ویل وشر ہیں. تو ٹیک کیئر آف دیم اور ریممبر دیم ان یور پریئرس. اور تب تک کے لیے نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ، اور اپنی ٹیچر کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.